لوڈڈ فرائز کھانے سے 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی سنگین اور خوفناک واقعہ ہے۔ یہ کیسے پیش آیا اور کیا کوئی پوسٹ مارٹم ہوا؟ یہ معلوم ہو سکا کہ فرائز میں ایسا کیا تھا ملا ہوا، یا یہ کیسے ہو گیا؟ بشرا یہ کرائم آپ نے ابھی انٹرو میں بولا کہ کرائم میں ڈالا ہے۔ ہاں، یہ کرائم بھی ہے، وائٹ کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم اس کو بولیں گے کہ اگر کسی ادارے کی نیگلیجنسی اور کسی شخص کی طرف سے ناقص اب جو اشیاء خورد و نوش سے فروخت کرنا، یہ کرائم ہے۔ لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، فوڈ اتھارٹی کے ایکٹ کے مطابق اس کے اوپر ہوتی ہے۔ رائٹ، لیکن سر میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں جی، کہ ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ واقعہ پیش آ گیا اور یہ واقعہ اتنا انسرٹن ہے، اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہے، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کو سپروائز کرے گا آئندہ دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہ ہو؟ اسی طرح کے واقعات کے لیے ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ آپ کو معیاری فوڈ کا دیا جائے، آپ کو لوگوں تک اس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فوڈ اتھارٹی کا قیام لایا گیا تھا۔ اور جب یہ فوڈ اتھارٹی کا قیام آیا تو اس وقت سے لے کے آج تک کافی دیر ہو گئی، تو اس کے پاس یہ تمام اختیارات دے دیے گئے کہ آپ جو ہے اس کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو افزان صحت کے مطابق ایسا فوڈ ملے، ایسا کھانا ملے جو ان کو نقصان نہ پہنچائے کم از کم۔ اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے اپنے طور پہ۔ اب یہ جو واقعہ آیا، یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ ہے جوہر ٹاؤن کے ساتھ پی آئی اے روڈ ہے۔ پی آئی اے اور جوہر ٹاؤن، پی آئی ایک سوسائٹی ہے اور یہ جوہر ٹاؤن ہے، اس کے درمیان میں جس روڈ ہے اس کو پی آئی روڈ کہتے ہیں۔ وہاں مختلف فوڈ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ایک فوڈ پوائنٹ پر بچوں نے لوڈڈ فرائز، آپ کو پتا ہے آج کل بچوں کو فرائز کھانے کا بڑا شوق ہے، اور ظاہر ہے یہ سر، یہ تو سب کو پاکستان میں پسند نہیں ہوتی پوری ہے۔ دنیا میں، مطلب فرائز، پاپ کارن، یہ پوٹیٹو دو ایسی فرائز، ہاں چیزیں جی۔ دو ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے ہر کنٹری میں وہ پاپولر ہے، پسند کی جاتی ہیں، اور رائٹ، بچوں میں خاص طور پر۔ آپ بالکل۔ نے فلم دیکھنی تو پاپ کارن، اور ویسے آپ نے انجوائے کرنا تو یہ فرائز۔ اب فرائز میں پلین فرائز، مسالہ فرائز اور لوڈڈ وہ فرائز کچھ کیٹیگریز بن چکی ہیں کیٹیگری ہے۔ کچھ، لوڈڈ فرائز یہ ہاں ہے کہ اس جی۔ کے اوپر چیز وغیرہ یہ چیزیں ڈلی ہوتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہاں سے بچوں نے لیا فرائز لیے اور کھائے، ان بچوں کی طبیعت حالت خراب ہو گئی۔ اچھا، حالت خراب ہو گئی۔ حالت خراب ہونے کے بعد جب ان کا علاج اپنے طور پہ کرتے رہے، جو آپ کے گلی محلے میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جنرل فزیشنز ہوتے ہیں، ان سے وہ میڈیسن وغیرہ لیتے رہے یا سیلف میڈیسن کرتے رہے، لیکن بچوں کی طبیعت نہ بہتر ہوئی۔ ان کو وامٹنگ، موشن، یہ برا حال ہو گیا۔ تو جب ان کو ہاسپٹل جایا گیا، اس میں 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، ایک بچہ جو ہے نا وہ بچ گیا۔ اس کے اوپر فوڈ اتھارٹی کا جو موقف آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جناب، جو بچوں کی ڈیتھ کا الزام ڈال دیا انہوں نے والدین کے اوپر۔ انہوں نے کہا والدین نے بچوں کا علاج پراپر طریقے سے نہیں کرایا۔ بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے یہاں پہ نا، کہ سڑک کے اوپر ایک ہیوی جو ٹرالا ہے وہ اگر کسی کو نیچے کچل دیتا ہے دوپہر کو 12 بجے 3 بجے، تو اس میں پہلی بات تو یہ آئے گی کہ جناب جی وہ بندہ جو ہے نا وہ سڑک پہ سے بچے کا ہاتھ کیوں والدین نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ ہیوی ٹرالا لاہور شہر کے اندر 12 بجے کیوں انٹر ہوا۔ یہ نہیں ہوگا، یہ ذمہ داری اسی کے اوپر ڈل جائے گی اور اس کا ڈرائیور کو پکڑ کے اندر دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ڈرائیور صرف سمپل ڈرائیور کو اندر دینا باقی نہیں ہے۔ کوشچن یہ بنتا ہے کہ ہیوی ٹریفک کا جب داخلہ بند ہے، ایک بات ہے، تو یہ کیسے؟ اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے جو جو پوائنٹ کے جو مالک کے خلاف، اور بچوں کی ڈیتھ کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے اوپر، والدین کے اوپر۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ میرے پاس ان کا جاری کی ہوئی یہ پریس ریلیز ہے باقاعدہ، اس میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، بلکہ ان کو پڑھ کے دکھائیے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے، یہ ان کی سرکاری پریس ریلیز ہے، جو پوائنٹ ہیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اپنی ابتدائی تفتیش مکمل کر کے جو رپورٹ پیش کی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کو پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں فوڈ پوائنٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے۔ فوڈ پوائنٹ بند کرائے، 3 بچوں نے لوڈڈ فرائز کھائے جس سے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ والدین کی جانب سے 2 بچوں کا مکمل علاج معالجہ نہ کروانے پر وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ والدین کون تھے؟ مڈل کلاس ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، انہیں پتہ نہیں کیسے بچوں کو لوڈڈ فرائز لے کے دیے۔ آج کل یقین کرو
کہ میں کچھ ایسے سے لوگوں کو بچوں کی جانتا ہوں، عمر کیا ہے؟ چھوٹے بچے یہ 5 6 4 سال کے ساتھ ساتھ چھوٹی ایج کے بچے ہیں. اچھا، تو ایک بچہ صحت یاب ہے ترجمان کے مطابق، اور یہ اسپتال انتظامیہ نے کہ بے حد اصرار پر بھی 2 بچوں کو داخل نہ کروایا گیا اسپتال. وہ کہتے ہیں کہ اسپتال انتظامیہ کے بچے جب لے کر گئے تو والدین نے ان کو داخل نہیں کروایا. تشویشناک حالت میں بچوں کو 2 دن بعد دوبارہ 2 دن بعد منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے. یہ ترجمان فوڈ اتھارٹی اب آگے سے وہ ہدایات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عوام سے گزارش ہے کہ موسم کے پیش نظر اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں. اب کس پہ ڈل گیا کیس؟ میرا آپ سے سوال ہے، اب یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے ان کا ایک شک. کس پہ ڈال دیا انہوں نے؟ ماں باپ پہ. عوام سے گزارش ہے کہ موسم کے پیش نظر اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں. برسات اور موسم پہ اب بھی موسم پہ ڈال ہاں دیا، جی. ٹھیک ہو گیا. کیا مطلب پیٹ درد کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں، نمکول والے پانی کا استعمال کریں. ترجمان فوڈ اتھارٹی. فرائی کھانوں سے پرہیز، مسالہ جات اور پیکٹ فوڈ پر تاریخ تنصیب. مطلب آپ کو تاریخ اس کی دیکھیں کہ وہ کب اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے، وہ دیکھیں، آپ ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں. خوراک کے معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، 0 ٹالرنس ہے. جب ترجمان فوڈ اتھارٹی خوراک سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں یہ ہم ان کا کام کر دیتے ہیں لوگوں کو. یہ میرا خیال ایک پبلک میسیج ہونا چاہیے یہ والا. میں 1223 یہ میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا یہ اسکرین پہ دکھا بھی دے یہ نمبر. یہ نمبر کس لیے ہے؟ یہ ہے اگر آپ کو کسی قسم کی شکایت ملے کہ کہیں پہ فوڈ ٹھیک نہیں مل رہا، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے اگر کہیں پہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہاں پہ مضر صحت اشیاء سیل کی جا رہی ہیں کھانے پینے کی، تو آپ 1223 پہ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں. 3 بتا دیں، جیسے 15 کال ہے اسی طرح ان کا فوڈ کا ہے، یہ بتا دیں. یہ ایک اچھی بات ہے جو میں ریکویسٹ کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ یہ ڈسپلے ضرور اس کا کریں. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں ایک رپورٹ آ چکی ہے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بھی، اور انہوں نے اس معاملے کو بہت سمارٹلی ریپ کر کے ایک نیچرل فینومینا یا کہہ دیں کہ ایک نیچرل انسیڈنٹ کنسیڈر کرتے ہوئے ریپ کر دیا ہے معاملہ. ہاں، ایک ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہے. یہ ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے انہوں نے فوڈ پوائنٹ کے خلاف. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب فوڈ سیفٹی میں بطور اسسٹنٹ فوڈ آفیسر خدمات سر انضام جناب مورخہ 23/8 کو ان کو کوئی اطلاع ملا پر ہمراہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کے لاہور میں سربراہ ٹیم فلانا کے ساتھ ہمراہ ریسٹورنٹ کا نام میں خود ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نام اس کا بتائیں، جہاں پر صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے. صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے دکان کو ای پی او دے کر بند کر دیا گیا، اور اس کی کسی کاپی فلان جو اس کو یہ کر رہی ہے. انہوں نے ایف آئی آر بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے، ہم اسکرین پہ شیئر کر دیں گے ناظرین. ہاں، یہ دیکھیں یہ ایف آئی آر ہے یہ جو انہوں نے دی ہے. ٹھیک، مطلب کا معاملہ اب ختم ہے. لیکن سر اب دیکھیے میرا یہاں بہت سے فوڈ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں جنہیں یوزلی چیک نہیں کیا جا رہا ہوتا، ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں جان پر بن جائے کسی بھی شہری کی، تو اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کوئی ایکشن لے گی، یا کوئی جیسے کہتے ہیں سروے کرے گی یا چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، کوئی ٹیم ہوگی جو کہ دیکھا کرے گی یا وزٹس کرے گی، راؤنڈ لگائے گی، یا نہیں کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے؟ یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا فوڈ اتھارٹی کا کام ہی ہے. یہ فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں اس طرح چیک. یہ ایک نیگلیجنسی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے نا ان سے، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس مین پاور کم ہے. ٹھیک ہے، مین پاور کم ہے، لیکن میرے پاس کچھ ایسی شکایات بھی ہیں پولیس بھی کہہ سکتی ہے کہ جب کرائم بڑھ جائے تو وہ کہے ہمارے پاس پولیس محکمے یا پولیس پاور کم ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں، یہ تو نیگلیجنسی ہے، تو اپنی نالائکی ہے جو آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے، تو آپ نے ایک میکانزم ایسا کیوں نہیں بنایا ہوا آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ کیسے یہ مانتے؟ دیکھو ایک پی آئی ایک مین روڈ ہے، اب وہاں پہ مین پاور کی ضرورت ہے. وہ تو آپ کا ایک مین ایک ایسی جگہ ہے وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ سمجھ لیں، آپ فوڈ روڈ سمجھ لیں. فوڈ اسٹریٹس تو گنتی کی ہے لاہور میں. بالکل اسی طرح ہی آپ وہاں پہ اتنے فوڈ پوائنٹس ہیں، وہ برانڈڈ بھی ہیں، نان برانڈڈ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں. وہاں پہ شادی ہال، مارکیاں بھی بے شمار قسم کی ہیں. تو میرا نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پہ فوڈ سیفٹی آفیسر ان چیزوں کو نہیں چیک کرتا. یہ اب ان کو ایک یہ واقعہ ہوا. ہاں، اس کے اوپر میری نا بات ہوئی تھی ادھر نا فوڈ اتھارٹی میں کسی سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ نہ تو ان کے والدین نے، بچوں کے والدین نے کہیں پہ رپورٹ کرائی، نہ انہوں نے کسی تھانے میں بتایا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ تو ان کو کہیں سے انفارمیشن آئی
میرا خیال ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہیں پہ یہ ویڈیو دیکھی اس حوالے سے، تو انہوں نے میرا خیال نوٹس لیا، جو مجھے ہلکی سی بات پتہ چلی ہے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے، مریم نواز صاحبہ جو CM پنجاب ہے وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں اور لوگوں کو اس طرح کی آگاہی. اب یہ جو موت ہوئی ہے، یہ 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے بتائیں ان کے والدین کو چین ملے گا؟ یہ اس طرح کا کرائم ہے کہ اس کے پیچھے ملزم کون ہے؟ وہ فوڈ پوائنٹ بیچنے والا، مان لیا بیچنے والا، لیکن وہ فوڈ پوائنٹ ایسا گندا چل کیسے رہا ہے؟ اس میں ایسی جرت کیسی ہے کہ وہ ایسے ناقص اشیاء استعمال کرے جس سے کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ صرف اور صرف اپنے پریس ریلیزیں اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے لیبل لگانے کے لیے ہیں. آپ کے پاس کام آج تک نہیں، کہ 10 سے 12 سال ہو گئے آپ کی فوڈ اتھارٹی کو بنے ہوئے، آپ کے پاس ابھی تک یہ سسٹم نہیں آ سکا. آپ پالیسی کیا ہے؟ پالیسی تو بنی ہوئی ہے. یہ بچوں کی ڈیتھ کیسے ہو گئی؟ یہ آپ کی نیگلیجنسی سے ہوئی. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب رپورٹ پیش کر دی، بچوں کے والدین نے اس کا علاج نہیں کرایا؟ وہ نہیں ہو گئے ان کے پاس پیسے، بھائی نہیں وہ افورڈ کرتے ہوں گے، اسی وجہ سے ان کا ہو گیا. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے جو بچوں کے والدین کو پوچھے، ان کو جانے سمجھے کہ جناب یہ یورپ میں کہیں اور کسی کنٹری میں ہوا تھا تو باقی بچے انہوں نے اس والدین سے لے لینے جو یہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ FIR درج ہو گئی، FIR سے جان نہیں چھوٹ گئی. FIR کو 302 کی تو نہیں ہے، جو دو جانیں چلی گئیں جس کا نوٹس عظمیٰ بخاری صاحبہ نے لیا، وہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے لیا. تو یہ فوڈ اتھارٹی کا کیا کام ہے؟ ہم پولیس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ایسے اس طریقے سے کرائم کر رہے ہیں، کرائم کے ساتھی بن رہے ہیں ان اداروں کے، یا پھر کرائم کو روک نہیں پا رہے، یا پھر ان سے جب بات کرے تو مین پاور کی کمی ہے. اور لگژری دفاتر ہیں، بڑے بڑے دفاتر، نئے دفاتر بنائے جا رہے ہیں اور اچھی اچھی گاڑیاں بھی لی جا رہی ہیں. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں.